السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جو ہے وہ مخارج سیکھ رہے ہیں۔ مخارج میں ہم نے 2 مخرج سیکھ لیے تھے، آج ہم تیسرا مخرج سیکھیں گے، اللسان یعنی زبان۔ زبان کے 10 مخارج ہیں اور ان سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ لسان کے مخارج میں دانتوں اور زبان کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے ان کے نام جاننا بہت ضروری ہے۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ اللسان دیکھ لیتے ہیں۔ لسان کے جو بھی نام ہیں نا، پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ بھی جب ہم مخارج سیکھیں تو ہمیں سیکھنے میں مشکل نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 دیکھ لیتے ہیں۔ لسان میں اقصی اللسان یعنی زبان کی جڑ، یعنی جو زبان کا جو آخری حصہ ہوتا ہے نا، وہ اس کو کہتے ہیں اقصی اللسان۔ وسط اللسان یعنی زبان کا درمیانی حصہ، اس سے جو ہے وہ جیم، شین یا ادا ہوتے ہیں، اور اقصی اللسان سے ادا ہوتے ہیں قاف اور کاف۔ حافۃ اللسان یعنی زبان کے موٹے کنارے، اس سے جو ہے وہ ضاد ادا ہوتا ہے۔ ادنی الحافہ، یہاں سے جو ہے وہ لام ادا ہوتا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں سے پتلے کنارے شروع ہوتے ہیں نا، اس کو ادنی الحافہ کہتے ہیں۔ رأس اللسان یعنی زبان کی نوک، اور اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ظہر اللسان یعنی زبان کی پشت۔ طرف اللسان یعنی زبان کے پتلے کنارے، اس سے ادا ہوتا ہے ثا دال ظا، زا سین صاد، تا دال طا۔ یہ کس سے ادا ہوتے ہیں؟ طرف اللسان سے، اور طرف اللسان سے جو ہے وہ نون اور را بھی طرف اللسان سے ہی ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اقصی اللسان یعنی زبان کی جڑ یعنی زبان کا آخری حصہ۔ حافۃ اللسان زبان کے موٹے کنارے۔ وسط اللسان زبان کا درمیانی حصہ۔ ادنی الحافہ یعنی وہ جگہ جہاں سے زبان کے پتلے کنارے شروع ہوتے ہیں، اس کو ادنی الحافہ کہتے ہیں۔ طرف اللسان یعنی زبان کے پتلے کنارے۔ رأس اللسان یعنی زبان کی نوک۔ ظہر اللسان یعنی زبان کی پشت۔ یہ تھی زبان کے نام۔ ٹھیک ہے، ان کو ہم نے جو ہے اچھی طرح سے ان کے نام یاد کر لینا ہے تاکہ جب ہم مخارج سیکھیں تو ہمیں ان کے نام یاد ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج کا لیسن ہمارا یہیں تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔